نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 139 تک کا درس ہو چکا ہے. 139. آیت نمبر 140 میں اللہ سبحانہ بہت ہی ہم سب کی زندگی اور حیات کے شعبے کے لیے نہایت ہی بنیادی اور اہم پیغام اور حکم دے رہا ہے. برائی اور برے لوگ یہ جب بولنے میں اچھے نہیں ہیں تو قبول کرنے میں یہ اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج کی گفتگو سے ہمیں اور آپ کو ایک نئی زندگی کا عنوان ملے گا. جن لوگوں نے امت محمدیہ میں قرآن صاحب قرآن کو بلیو کیا، مانا، عمل کیا، عملی زندگی میں اسے لایا، وہ لوگ ہمیشہ معزز رہے ہیں، مکرم رہے ہیں. اور جن لوگوں نے بھی قرآن اور صاحب قرآن کو بے رخی اور بے توجہی کی، خوار ہوئے ہیں، ذلیل ہوئے ہیں. اسی کو ایک فکری طور پر کہا گیا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. یہ ان فکر انگیز شاعر کی بات ہے جو ریفرنس کی حیثیت رکھتے ہیں، جو دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں بعد میں آنے والوں کے لیے. قرآن پاک اور صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق، بے رخی، بے توجہی، ناکامی اور خواری کا سبب ہے. اللہ آپ کو، ہم سب کو محفوظ اور مامون فرمائے. میڈیائی عنوان ہوگا بروں کی صحبت. ماشاءاللہ
کیا بات ہے، ہمیں اور آپ کو 100% یقین ہے کہ سزا اور جزا دینے والا اللہ ہے، اور نیکیوں کی جزا اور برائیوں کی سزا دے گا۔ پھر بھی ہم برائیوں سے نہیں بچتے، بروں سے نہیں بچتے۔ اگر مخلوق کے ہاتھ میں یہ بات ہوتی تو بچنے کا ایک پہلو تھا، رشوت دے دیتے، کچھ نہ کچھ بیک دے دیتے۔ آج دیکھ رہے ہیں حالات کیسے ہیں۔ خالق تو ان سب سے پاک ہے، بے نیاز ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ جب ہم سب کی بدعمالیوں، براہ رویوں اور برائیوں کے دفتر کھلیں گے، کیا لگ رہا آپ کو؟ کیا اس وقت بھی آپ رحمان کا وظیفہ لے کے جائیں گے؟ وہ پوچھ سکتا ہے نا، قہار کا، جبار کا، یہ سب کا کانسیپٹ نہیں تھا دنیا میں۔ خیر، انوائلنٹری میں اور بے توجہی میں، غفلت میں اگر برائی ہوئی ہے، امید کامل ہے کہ وہ معاف ہوگی، لیکن تعمدن، جان بوجھ کر اگر برائی کیے ہوں گے تب تو پھر حساب کے لیے تیار رہیں۔ سہون کیے ہوئے خطاؤں کی معافی ہے، عمدن جان بوجھ کر کے کہ یہ ناجائز ہے پھر کرے گناہ، پھر سزا کے لیے تیار رہیے، جزا کے لیے نہیں۔ یہ جب تمہید سمجھ گئے، اب قرآن کیا کہنا، قرآن کا سب سے اہم اور اعلیٰ کانسیپٹ ہے کہ یہ وقت کی ضرورت کو پیش کرتا ہے۔ آپ ہم سب اگر کہیں، جیسے ہر باپ ماں اپنی اولاد کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں بیٹھنا، بروں کی صحبت اختیار نہیں کرنا، انہوں اچھے نہیں، یہ سب بولتے ہیں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ برے سے حسد کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اپنے بچے کو بچانا چاہتے ہیں، یہ اصل مقصد ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ دوسرا ہو گیا، کیا جی انہوں خراب ہے تو ان کی سزا اللہ تعالیٰ دیتا، ان سے اب دور کر رہے ہیں۔ اب نہیں جانتے ہیں، یہ مسل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، آدمی کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ اچھے سے اچھا دیوار آپ لگائیں اور بازو میں بیکار دیوار ہو، چپکا دیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ایک کتاب میں اگر کیڑے لگ گئے تو دوسری کتاب میں آٹومیٹک لگ جاتے ہیں، تو ہم لوگ روز دیکھتے ہیں یہ سب۔ صحبت کا ایسا معاملہ ہے، اسی لیے کہا گیا صحبت صالح ترا صالح کند، یعنی نیکوکار کی صحبت تجھے نیکوکار بنا دے گی، صحبت طالح ترا طالح کند، اور بدکاروں کی صحبت تمہیں بدکار بنا دے گی۔ جلیس سو ایک لفظ آتا ہے عربی حدیث کی دنیا میں، جلیس بولے تھے ہم نشین، بیٹھنے والے، ہم سب جیسے جلسا، جلیس کا پلورل ہوگا جلسا، جلیس سنگولر ہے، جلسا بیٹھے ہوئے ہے نہیں، ہم نشین سب ہیں، ایک نشست میں بیٹھے۔ اور اس کے ساتھ ایک لفظ آتا جلیس سو، برے ہم نشین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا تنہا رہنا برے ہم نشین کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے۔ ٹائم پاس نہیں ہو رہا، یہ سوچتے ہیں آپ ہم سب نہیں، نبی کہتے ہیں اکیلے بیٹھو، اگر تمہیں ہم نشین اچھا نہیں مل رہا ہے، دوست تمہیں اچھے نہیں مل رہے ہیں، اکیلے بیٹھو، جلیس سو کی صحبت سے بچو، ان کی ہم نشینی سے بچو۔ یہ پوری گفتگو کا ترجمہ چونکہ میں کروں گا، ایمان اور عقیدہ
دھیان دیجیے گا، دنیاوی معاملات میں ترک تعلق کا 3 دن کا حکم ہے۔ اگر دنیاوی معاملات میں کچھ کمی بیشی ہو گئی، جیسے اب بھائی بھائی میں لڑائی ہو گئی ہے نہیں، آپ کے نظریے سے ہماری بیٹی کی شادی وہاں ہونے والی تھی، آپ کے ارادے یہ تھے کہ نہیں وہاں نہیں، یہ سب دنیاوی معاملات جو ہوتے ہیں نا، ہاں انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ آپ کہیں، تو ان میں 3 دن سے زیادہ آپ کسی سے ترک کلام نہیں کر سکتے۔ 3 دن کے اندر آپ کو بات کرنا ہے، یہ عدت مدت ہے یہ 3 دن تک۔ لیکن اگر کوئی آپ کے ایمان و عقیدے کا دشمن ہے تو آپ کو اس وقت تک ان سے ترک کلام، ترک تعلق رکھنا ہے جب تک کہ وہ کامل طور پر توبہ نصوحہ نہ کر لے، یعنی ایسی توبہ کہ پھر وہ بدعقیدگی یا دین کے معاملے میں بدعت و خرافات کی طرف پھر یوٹرن نہ کر لے۔ یعنی وہ حدیث پاک یہاں پر فٹ نہ کیجیے گا کہ ان سے کیوں ترک کلام آپ کیے ہوئے ہیں، انہوں بھی تو مسلمان ہیں، نہیں، عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر، دین سے ریلیٹڈ بنیاد پر کھل کر کہہ دوں، جیسے رافضیت ہے، خارجیت ہے، ناسبیت ہے۔ رافضیت تینوں خلفاء کا انکار کرتے ہو، تینوں خلفاء، حضرت عمر یعنی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، اور یہاں تک کہ ان کو غاصب کہتے ہیں اور کافر کہتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب آپ بتائیے، اسی طرح ناسبیت جو اہل بیت اطہار کا انکار کرتے ہیں، لفظ انکار پر غور کیجئے گا، انکار پر۔ اسی طرح خارجیت جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے فرقے اور ایسی جماعت سے آپ کو ہم کو بچنا ہے۔ کیوں؟ یہ زہر قاتل ہیں، ان کی صحبت آپ کو بنا دے گی، یہاں تک کہ ایک لمحے کی بروں کی صحبت آپ کی تمام نیک اعمال کو تباہ کر دے گی، اور ایک لمحے کی اچھوں کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ 100 سال آپ کو اللہ دے دے اور بے ریا، کوئی ریاکاری نہ ہو اس میں، ایسی عبادت کریں آپ، ایک نیک لوگوں کی صحبت مل جائے، اس پر وہ صحبت بھاری ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے اچھی صحبت اور بری صحبت کا کانسیپٹ آپ کو ہم کو الحمدللہ معلوم۔ حضرت ابن سیرین تابعی ہیں، میں پورا احاطہ کر کے ایک ہی آیت کا ترجمہ کر دوں گا۔ تابعی ہیں، یہ بڑے جلیل القدر ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک مقدمہ بھی ان کا موجود ہے، مقدمے میں ان کا تذکرہ، ان کا نہیں تذکرہ موجود ہے۔ ابن سیرین بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، بڑے جلیل القدر محدث ہیں۔ ایک بدعتی شخص آیا، اب سمجھ جائیے، جب بدعتی بولوں تو انکار کا کانسیپٹ ہے، دھیان دیجئے، عمل کا کانسیپٹ نہیں، انکار۔ جیسے آپ کبھی کبھی نماز آپ کی چھوٹ جاتی لیکن منکر نہیں ہے، آپ بے عمل ہے، آپ منکر نہیں، تو انکار کا کانسیپٹ۔ تو جب بدعتی، بدعقیدہ یہ سب بولا جائے تو انکار کا کانسیپٹ اس میں رکھیے گا، دھیان دیجیے گا، یہ بہت اہم بات ہے۔ ہوتا کیا ہے، آج جو عمل نہیں کرتے اس کو بھی انکار کی دنیا میں آپ بٹھا دے رہے ہو، اور جو انکار کر رہے ہیں اس کو عمل کی دنیا میں بٹھا دے رہے ہیں۔ یہ اس لیے اس کا ڈویژن آپ کو رکھنا ہے کہ انکار کرنے والے، چاہے ابو بکر کا انکار، عمر کا انکار یا عثمان کا انکار، چاہے رافضیت کیوں نہ ہو، اسی طرح اہل بیت اطہار کا آل ان آل انکار، ناسبیت کیوں نہ ہو، یا علی اور امیر فاطمہ رضی اللہ عنہما کا انکار، خارجیت کیوں نہ ہو، یہ انکار کا کانسیپٹ ہے۔ کسی کی بارگاہ میں مطلب نذران عقیدت نہ پیش کرنا یہ انکار نہیں ہے، ہماری پاسبلٹی نہیں ہے۔ اب جیسے فرض کیجئے سب سلام پڑھ رہے تھے اور آپ کو ہم کو ضرورت پیش آ گئی، ہم نہیں پڑھ سکے، تو یہ انکار نہیں ہے، ضرورت پیش آ گئی، انکار نہیں ہے۔ ہم جو بول رہے ہیں بدعقیدگی، یہ انکار کا کانسیپٹ کے باب میں آپ اس کو سمجھیے گا کہ جن سے بچنے کی بات آپ کو کی جا رہی ہے وہ منکرین مراد ہیں، منکرین، انکار کرنے والے۔ اور اگر آپ بد عمل سے بھی بچتے ہیں تو آپ کا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، لیکن انکار کرنے والوں سے تو بہرحال آپ کو بچنا ہے، بہرحال آپ کو بچنا ہے۔ ان کا
ان کی منہ سے فرشتے کہتے بدبو آتی ہے، فرشتے دور بھاگتے، رحمت کے فرشتے دور بھاگتے۔ اللہ سبحانہ و آپ کو ہم سب کو محفوظ۔ تو ابن سیرین ہے رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں ان کے جو ہم نشین تھے، جلساء تھے، ان کے آزو بازو بیٹھنے والے، ایک مرتبہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدعتی شخص آ کر، اب بدعتی جیسے کہا آپ سمجھ جائیے، منکرین اسلام، منکرین عقائد حقہ، یہ اپوز آف اسلام عقیدہ رکھنے والے آ کر کے کہنے لگے ابن سیرین آپ تو بہت بڑے محدث ہو، میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، آپ سنیے۔ تو آپ نے جلال میں ارشاد فرمایا تم بھاگتے ہو یا میں بھاگوں؟ کیا کہا تھا انہوں نے، آپ بتائیے؟ اس بدعتی شخص نے کیا کہا تھا؟ حدیث سناؤ۔ حدیث تو اپنی نہیں ہوتی نا، نبی کی ہوتی ہے، اور آپ آٹومیٹک محدث ہیں تو آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ کیسی حدیث ہوگی، کیا ہوگی، سن لینا چاہیے۔ بات اچھی سنا رہا تھا نا، لیکن آپ نے کس کا اعتبار کیا؟ بات کا نہیں، بات والے کا۔ وہ منکر تھا، فرمایا تم جاتے ہو یا میں چلا جاؤں اٹھ کے؟ اس نے کہا سن لو نا، سن لو نا، یہ مطلب اصرار کرتا رہا یہاں تک کہ آپ خود اٹھ کر کے چلے گئے۔ بعد میں جب لوگوں نے، آپ کے ہم نشینوں نے پوچھا حضور آپ سن لینا، اتنے بڑے محدث ہیں، آپ کو تو زبر زیر پیش سب کچھ معلوم ہے، نہیں حقیقت ہوتی، ریجیکٹ کر دیتے۔ کہا نہیں، اگر اس وقت اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیتا تو میرا حشر اس بدعتی کے ساتھ ہو جاتا۔ یہ دیکھیں آپ کیسا ایمان، دیکھیں محدث ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، کیسا آپ کو اوہو، جیسے شیر سے آپ بھاگیں گے ایسے ہی ان سے آپ کو بھاگنا ہے۔ یہ عداوت نہیں، یہ حسد نہیں، خود کا رسپیکٹ ہے، خود کا ڈیفینس ہے، کیونکہ آپ ہم جانتے ہو کہ قبر میں ہمیں اکیلے رہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ہم ان کے دشمنوں یا ان کے گستاخوں سے کیسے موالات کر سکتے ہیں، کیسے ہم انہیں رسپیکٹ دے سکتے ہیں؟ میرا نبی اکیلے ہے۔ دنیا میں ہم چند پیسوں کے لیے رسپیکٹ دے دیے تو وہاں پر ہم اکیلے نبی کا سامنا کرنے والے ہیں، اکیلے منکر نکیر ہیں، وہاں پر ہم اکیلے ہیں، کیا ہوگا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ 30 سال 40 50 سال تک حسین سے حسین لمحات گزارنے والی بیوی، وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں، سال ثواب کر سکتی ہے اگر زندہ رہی تو۔ قبر میں نہیں، قبر میں آئیں گے آپ کے ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے نبی یعنی صاحب قرآن یا قرآن کا مخالف چاہے کتنا بڑا بھی ہو، کچھ بھی ہو، کیسا بھی ہو دنیا کے اعتبار سے، آپ دیکھ لیں کہ منکر ہے، اگر انکار ان سے سرزد آپ تک پہنچ چکا ہے یہ پہلو، تو آپ خود کو بچائیے۔ بلکہ صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث پاک ہے کہ یاتیکم، یا تمہارے پاس ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسے لوگوں کو تم دیکھو گے جو لوگ ایسی باتیں پیش کریں گے، دھیان دیجئے گا، یاتونکم من الاحادیث، اس سے پہلے کا جملہ دجالون کذابون۔ آپ سمجھتے ہیں دجال بول دیے تو کیا ختم ہو گیا؟ یہ ایک دجال نہیں، 30 دجال آئیں گے۔ دجال بولے تو دھوکہ دینے والے، یہ کوئی ایک نام نہیں ہے، یہ وصف والی ہے۔ 30 آئیں گے اور سب کے سب نبوت کا اقرار کریں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اب بتائیے، اللہ آپ کو ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کہتے ہیں یاتونکم من الاحادیث، تمہارے پاس ایسی باتیں، احادیث سمجھ رہے ہیں، حدیث کا پلورل، ایسی باتیں تمہارے پاس پیش کریں گے، لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جن باتوں کو نہ تو تم نے کبھی سنا اور نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا۔ بتائیے آپ سنے تھے کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کافر ہے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد ساری امتوں میں سب سے افضل، سب سے افضل، اور معاذ اللہ ایسے ٹوپی والے، اب ظاہر ہے رافضیہ نماز ہی پڑھتے ہیں نا، حج اور زکوٰۃ ہی کرتے ہیں، دین کا کام ہی کرتے ہیں، لیکن بتائیے کافر کہہ رہے ہیں، مرتد کہہ رہے ہیں، غاصب کہہ رہے ہیں، کبھی آپ نے یا آپ کی کان سننا گوارا کر رہی ہے
کیا قرآن میں ایسی باتیں ہیں؟ یہ حدیث رسول ایسی ہے؟ اگر ایسی ہوتی تو ہجرت کے باب میں ابو بکر کی صحبت ہے، حضرت ابو بکر کو لے جاتے، امیر المومنین کی بیٹی آپ کی زوجیت میں عائشہ طیبہ طاہرہ، ساری بات وحی کے ذریعے سے نبی کو انفارم ہوتی، اطلاع ہوتی ہے ساری باتوں کی، اگر غلط ہوتے معاذ اللہ تو نبی کو بتایا جاتا۔ جو نبی کی تعلیم ہمیں بتا رہی ہے کہ بروں کی صحبت سے بچو، کیا اللہ ان کو نہیں بتاتا کہ آپ ابو بکر کو نہ مانو، نہ لو، ان کی بیٹی سے رشتہ نہ کرو معاذ اللہ؟ تو ایسی باتیں ہیں یہ، ابو بکر کا انکار یا عمر کا یا عثمان کا انکار، ایسی باتیں ہیں جو میری کان سننا بھی نہیں چاہتی، اور ہم نے نہ قرآن میں پڑھا نہ حدیث میں پڑھا، اور ہمارے باپ داداؤں نے بھی نہ پڑھا، بلکہ ان بزرگوں نے تو ہمیں ان بزرگوں کی صحبت کا درس دیا ہے۔ آج پورے آپ خطیب سے سنتے ہوں گے مسجد میں جمعہ کے دن خلفائے راشدین کے ترانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد، وعلی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبی کے بعد ابو بکر کا نام، عمر کا نام، عثمان کا نام، علی کا نام، پھر عشرہ مبشرہ کا نام، جتنے بھی بچے ہوئے سب کا نام، سارے صحابہ کا نام لیا جاتا ہے، آج رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے سنا، یہ ہمارے باپ داداؤں نے سنا، تو نبی فرماتے ہیں ایسی باتیں لے کر آئیں گے، لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، تم نے نہیں سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے، مگر سنو، ایاکم و ایاہم، تم بھی ان کے قریب جانے سے اپنے آپ کو بچانا، اور ان کو بھی اپنے قریب آنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب بتائیے، تم بھی نہیں جانا ان کے پاس اور ان کو بھی نہیں آنے دینا اپنے پاس۔ ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ کہیں تمہیں وہ گمراہ نہ کر دیں اور کہیں تمہیں وہ فتنہ میں مبتلا نہ کر دیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث پاک، کس کے لیے حدیث ہے؟ کیا نبی اگر ظاہری طور پر جملہ کہوں، حالانکہ لفظ نبی ہی کامیابی کا پورا راز ہے، کیا اپنی کامیابی کے لیے آپ کو سجیسٹ کر رہے ہیں؟ اپنی کامیابی کی نہیں، آپ کے غم میں مصطفیٰ ہیں، آپ کی فکر ہے نبی کو، صحیح ہے، آپ کو بچا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تم جہنم کی آگ میں جانا چاہتے ہو، میں کمر پکڑ کر نکالنا چاہتا ہوں۔ کیا کہنا ہے، محسوس کر رہے ہیں آپ؟ امت کا غم کھانے والے نبی، امت کے غم میں رونے والے نبی آپ کو غلط سجیسٹ نہیں کریں گے۔ ان کی زندگی کا ہر حصہ امت کے لیے، ہر لمحہ امت کے لیے، امت کی بخشش کے لیے، پازیٹیوٹی کے لیے، امت کی خیر خواہی کے لیے۔ وہی نبی نے آپ کو جب کہا کہ منکرین اسلام، ایسے لوگوں سے بچنا، ان کے ظاہری شباہت کو نہ دیکھنا کہ وہ ظاہری شباہت میں جسم میں بڑے ہیں، بلکہ قرآن پاک میں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کو جب تم دیکھو گے تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم تمہیں بھا جائیں گے اور آپ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے واو کیا کرم ہے ان کے اوپر، یہ کہیں گے۔ لیکن اللہ فرماتا تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ، وہ اچھے نہیں ہیں، وہ دشمن ہیں۔ بتائیے، عدو فرما رہا اللہ، اور آگے فرماتا قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں تباہ کرے، برباد کرے، وہ کہاں بھٹک گئے، تم بچاؤ اپنے آپ۔ دیکھا قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ، حدیث رسول میں بھی اس کا تذکرہ۔ اب پوری طرح آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اچھوں کی صحبت، اچھے کام، اچھی عقیدے خود بھی آپ کو رکھنا ہے، اور جو لوگ اچھے عقیدے، اچھے کام، اچھائیاں کرتے ہیں، ان کی صحبت آپ کو ہم کو اختیار کرنا ہے، بروں کی صحبت سے ہم کو بچنا ہے۔ ایک بات اس میں استثنائی طور پر بولوں کہ ہاں، اگر آپ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ اس کے رسول کے کرم سے، بزرگوں کی دعاؤں سے، والدین کی صبح و شام کی دعاؤں کی برکتوں سے کمانڈ ہے کہ ہم ہدایت کے لیے، تبلیغ کے لیے، رشد کے لیے، جو مطلب صحبت کی بنیاد پر گمراہ ہونے کے قریب ہیں، ان برے کی صحبت کی وجہ سے ان کو آپ بچانا چاہتے ہیں، تو دعوت و تبلیغ کا کانسیپٹ آپ کو اجازت دیتا ہے، لیکن ہر اہل غیرے کو نہیں اجازت دیتا ہے۔ اگر کمانڈ ہے، یقین ہے کہ
کہ ہم کہیں گے تو میری بات وہ مانے گا، یو ٹرن کرنے کی وہ کوشش کرے گا، تو آپ محنت کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ سبحانہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ بھی آپ عقیدہ رکھتے ہیں، من یضلل فلا ہادی لہ ومن یہد اللہ فلا مضل لہ، پڑھتے ہیں نا آپ، روز پڑھتے ہیں آپ، سنتے ہیں الحمدللہ۔ کہنا یہ ہے کہ آپ رشد و ہدایت کا ملکہ رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، تو آپ محنت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ نہیں وہاں جانے سے ان کو ہی ماننا پڑے گا۔ ایک اور بات اس سلسلے میں بڑی کلیئر بات کہہ رہا ہوں، رشتے کرنے میں بھی آپ اس کا لحاظ کیجئے گا۔ کل ایک فون آیا کہ کوئی، اب پتہ نہیں اپنے یہاں رافضیوں کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہوں گی، ان کو نہیں مانتے، ان کو نہیں مانتے، لیکن اچھا رشتہ ہے۔ میں یہی سوچ کر شوق ہو گیا، ان کو نہیں مانتے، ان کو نہیں مانتے، مگر اچھا رشتہ ہے، یہ کیسی بولی ہے سمجھ میں؟ اچھا رشتہ ہے، ان کو نہیں مانتے، یہ اچھا اور ان کو نہیں مانتے میں پھر یہ تو تضاد نظر آ رہا ہے، پھر اچھا کیسے؟ نہیں، انہوں گلف میں رہتے، دیکھا آپ نے؟ تو یہ رشتہ آپ خدا کے واسطے کبھی بھی پیمانہ نہیں بنائیے گا۔ جس بیٹی کو آپ چاہتے ہیں کہ سکون میں رہے، کیا اس بیٹی کو آپ چاہیں گے کہ جہنم میں جائے؟ آپ چاہتے ہیں کہ سوئی تک کی محتاج نہ ہو ہم اپنے سسرال میں، چاہتے ہیں نا؟ تو جس دنیا کو آپ آباد کرنا چاہتے ہیں وہ فانی دنیا ہے، وہ لمیٹڈ دنیا ہے، اور اتنا چاہتے آپ انلمیٹڈ دنیا میں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اس دنیا کے لیے آپ اپنی بیٹی کو کیسے جہنم میں دھکیل سکتے ہیں؟ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کی شادی 4 چیزوں کی بنیاد پر ہوتی ہے، دیکھی جاتی ہے۔ جمال، مال، حسب۔ جمال، مال، حسب یعنی خوبصورتی بھی دیکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور مال بھی دیکھا جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، حسب بھی دیکھا جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کامیابی کا صحرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو گے تو یہ 3 چیز پر وہ بھاری ہو جائے گی۔ فاظفر بذات الدین، باب النکاح میں یہ حدیث ہے ابو داؤد وغیرہ میں کہ دینداری کو آپ ترجیح دیں، مطلب اسلام کے خلاف اگر کوئی ہے تو وہ گلف میں کیا قارون کا خزانہ بھی ان کے گھر میں ہو تو تھو دیجئے آپ، کبھی بھی آپ ایسے رشتے کو نہ بیٹیوں کے رشتے کیجئے اور نہ بیٹوں کے رشتے ایسوں کے گھروں میں کیجئے۔ کیوں؟ دنیا تو آپ دے سکتے ہیں لیکن آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے گا، آپ اپنی بیٹی کو رحمت اگر سمجھتے ہیں، اور سمجھنا ہی ہے، کیونکہ ایسے عالم میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جگر کا ٹکڑا کہا ہے، اپنے جسم کا حصہ کہا ہے، جب عرب کی سرزمین پر ساری بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ آج تو وہ سچویشن بھی نہیں ہے، جب قبروں میں زندہ ڈال دیا جاتا تھا بیٹیوں کو۔ میرے آقا عرب میں پیدا ہوئے، اور پیدا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے پیدا ہونے والی بیٹی فاطمہ کو کہہ رہے ہیں فاطمہ بزۃ منی، اے عرب والو بیٹیوں کو تم زحمت نہ سمجھو، یہ تو محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور محمد کو تم سب سے اچھا انسان سمجھتے ہو نا۔ تو جب سب سے اچھا سمجھتے ہو تو میری بولی سنو، بیٹی زحمت نہیں، بیٹی رحمت ہے، بیٹی جگر کا ٹکڑا ہے۔ عثمان کو ذو النورین کیوں کہا گیا ہے؟ 2 نور یعنی بیٹی، حضرت رقیہ ام کلثوم دونوں بیٹی مصطفیٰ کی ہے، تو 2 نور والے یعنی حضور کے نور ایک بیٹی، حضور کے نور دوسرے بیٹی، 2 نور والے عثمان ذو النورین یہ کہ بدیر نکاح میں آئے۔ آپ اپنی بیٹی کو دنیا بھی ان کی آباد کیجئے، دنیا میں کچھ گڑبڑی بھی ہو گئی الحمدللہ تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شادی بیاہ نسلوں کے بڑھنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ اپنی فکر کریں گے، کیا آپ کی کامیابی کافی ہے؟ اور آپ کی جب نسلیں جہنم میں جائیں گی تو آپ دیکھنا گوارا کرو گے؟ آپ ہرگز نہیں۔ اس لیے آپ کو اپنی بھی فکر کرنی ہے اور اپنی نسلوں کی بھی فکر کرنی ہے، اور شادی بیاہ میں اس کا خوب لحاظ آپ کو کرنا۔ دیگر خرافات ہو جائیں مجھے ممکن ہے کہ اللہ پاک معاف کرے گا، لیکن اگر رشتے جن سے جڑ رہے ہیں بیٹا اور بیٹی، یہ ہے اصل رشتہ، ان میں اگر کوئی کرپٹ رہا، ان میں اگر کوئی منکر رہا، ان میں اگر کوئی گستاخ قرآن اور صاحب قرآن کا رہا، تو پھر آپ اپنی بیٹی کو خوبصورتی تو دے دیا، دولتوں کے انبار تو دے دیے، گلف تو دے دیا، لیکن آپ نے آخرت نہیں دیا، قبر کا حسن نہیں دیا، جنت آپ نے نہیں دیا۔
زحمت کر دیا آپ نے، اس کی سزا ملے گی۔ رب فرماتا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ، تحقیق کہ تم پر کتاب میں یہ بات نازل اللہ پاک نے کر دیا کہ جب تم اللہ کی ان آیتوں کو سنو جن آیتوں کا انکار کیا جاتا ہو، جن آیتوں کا مذاق کیا جاتا ہو۔ یہ آیت کا انکار ہی ہے کہ قرآن کہے حضرت ابو بکر صدیق کو نبی کا ساتھی، اور امت کا ایک طبقہ کہے کہ ابو بکر کافر ہے معاذ اللہ، ابو بکر مرتد ہے معاذ اللہ۔ نہیں 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 نہیں، یہ قرآن کا انکار ہے۔ تو رب فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ایسے منکرین کے سامنے، ایسے مذاقیل کے سامنے یا ان کی صحبت اختیار نہ کرنا، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک کہ وہ ان باتوں کے علاوہ کوئی اور بات نہ لے آئے یا اور بات میں مشغول نہ ہو جائے۔ کیوں؟ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، اگر تم ایسوں کی صحبت میں رہو گے تو تمہارا بھی حشر انہی کی طرح ہوگا۔ رب فرما رہا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اور ایسوں کو دیکھیے منافقین کی فہرست میں رکھا اور کافرین کے ساتھ کہہ رہا کہ منافقین اور کافروں کو اللہ دونوں کو سب کو جہنم میں اکٹھا لا کر کے کھڑا کر دے گا۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو بروں کی صحبت سے محفوظ اور مامون فرمائے، اچھوں کی صحبت نصیب فرمائے، خصوصاً رافضیت، خارجیت اور ناصبیت سے ہم سب کی حفاظت اور مدد فرمائے، گھر بار میں اولاد میں حسن عمل، حسن عقیدہ کا ماحول قائم فرمائے، ایمان و عقیدہ حسنہ کی دنیا میں ہم سب کو گامزن رکھے اور اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے آل اولاد کو برکتوں سے نوازے، والدین کا سایہ دراز سے دراز تر فرمائے، جو انتقال کر چکے ہیں انہیں غریق رحمت فرمائے، ہم سب کو وبائی مرض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے آل اولاد کی حفاظت فرمائے، جسم اور روح کی تازگی کے لیے ایمان و عقیدے کی دنیا میں آباد رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔